اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ حج کے دن ہوں، عمرے کے مہینے ہوں یا طواف کعبہ کا قصد ہو، زائرین مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو شہر امن میں گیا ہو اور آب زمزم کا تبرک لیے بغیر واپس آیا ہو۔ آج ہر سال تقریباً 30 لاکھ حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور وہاں سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ بطور مقدس نشانی لے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کل آب زمزم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک انتہائی دلچسپ خبر گردش کر رہی ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی معجزے کو موضوع بحث بنائیں گے اور مزید جانیں گے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور آج تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ہم ایک مصری ڈاکٹر کے خط کے حوالے سے بتاتے ہیں جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، کیونکہ اس میں تحریر کیا گیا تھا کہ آب زمزم پینے کے لیے مضر اور غیر موزوں ہیں، جس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی کہ کنواں خانہ کعبہ کے گرد پہاڑوں کی وادیوں میں بالکل نچلی اور گہرائی کی سطح پر واقع ہے، جو کہ سطح سمندر سے بھی نیچی جگہ تصور کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ مکہ شہر کے مرکز میں واقع ہے، لہٰذا پورے شہر کا گندا اور سمندری پانی اس میں شامل ہو کر پانی کو آلودہ کر دیتا ہے، جو کہ پینے کے لیے مضر صحت ہے۔ جب شاہ فیصل کو یہ خبر دی گئی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے مصری ڈاکٹر کے مفروضے پر تحقیقات کے لیے فوراً ہی وزارت زراعت و آب کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے یورپی لیبارٹریز میں بھیج کر ٹیسٹ کروائے جائیں۔ لہٰذا متعلقہ وزارت کی طرف سے جدہ پاور اینڈ ڈی سیلینیشن پلانٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر معراج صدیقی جو کہ اس محکمے میں ملازمت کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹ میں کیمیکل انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور پھر ایک دن آب زمزم پر کام کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا، لیکن اس وقت تک مجھے آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بالکل بھی کوئی علم یا اندازہ نہ تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے کام سے متعلق حکام کو اطلاع دی کہ میں اس کام کے لیے یہاں آیا ہوں، لہٰذا انہوں نے میری مدد کے لیے ادارے کی طرف سے ایک آدمی دے دیا۔ جب میں زمزم کے کنویں پر پہنچا تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تالاب کا سائز صرف 18 بائی 14 فٹ ہے، لیکن ہزاروں سال سے عازمین حج کو کروڑوں گیلن پانی روزانہ فراہم کرتا ہے، اور ابھی تک اس کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ڈاکٹر معراج کا کہنا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مددگار سے کہا کہ مجھے اس کنویں کی گہرائی ناپ کر بتاؤ۔ میرا ہیلپر غسل کرنے کے بعد کنویں میں اتر گیا اور میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اس کے کندھوں تک آ رہا ہے۔ اب وہ کنویں کے ایک کونے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے کونے تک چلتا رہا، لیکن اس میں کہیں بھی کوئی پائپ لائن نصب نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ہیلپر نے چیخ کر کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ مقام تلاش کر لیا ہے جہاں سے پانی آتا ہے۔ لہٰذا جب میں نے دیکھا تو اسے ایسے لگا کہ جیسے پانی کنویں کی تہہ سے نکل رہا ہو۔ اس دوران اس نے کنویں کے ہر مقام پر بالکل یہی بات محسوس کی۔ حقیقتاً کنویں کی تہہ میں ہر مقام سے پانی کا یکساں اخراج جاری تھا، جس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا لیول یکساں رہتا ہے۔ جب میں نے تحقیقات مکمل کر لیں تو میں نے آب زمزم کے نمونے یورپی لیبارٹریز کو بھیجنے کے لیے حاصل کیے اور حکام کے حوالے کر دیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جتنے نمونے سعودی حکومت کی جانب سے ٹیسٹنگ کے لیے یورپ بھیجے گئے اور وہ نمونے جو کہ ملک میں ٹیسٹ کرائے گئے تھے، سب کی رپورٹیں یکساں آئیں کہ یہ پانی پینے کے لیے انتہائی مفید ہے، یہاں تک کہ عام پینے کے پانی اور آب زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم سالٹس کی مقدار کا بھی بہت فرق ہے۔ اس کے علاوہ آب زمزم اور عام پانی میں ان منرلز کی مقدار کا بھی فرق ہے، اور زمزم میں ان منرلز کی مقدار پینے کے عام پانی سے نسبتاً زیادہ پائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تھکن کی کیفیت میں حاجی اس پانی کو پیتے اور بدن پر ڈالتے ہیں تو ان کی تھکن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب ذرا اس معجزے کا ذکر کر لیتے ہیں جس کے بارے میں مختلف خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور لوگ اس واقعے کو ایک بڑا معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اچانک زمزم کے کنویں میں پانی کی مقدار میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے، یہاں تک کہ پانی اچھل اچھل کر کنویں سے باہر نکل رہا ہے، جسے دیکھ کر کچھ لوگ تو خوف میں مبتلا ہو گئے، جبکہ بعض افراد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، کیونکہ ان کے مطابق آج سے پہلے ایسا کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب یہ خبر سعودی حکومت تک پہنچی تو وہ بھی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور اس واقعے کا جائزہ لینے کے لیے سعودی حکومت کے کچھ نمائندے وہاں پہنچ گئے،
जिस के बाद वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इस कुएं को बंद कर देना चाहिए या फिर इसका कोई और हल सोचा जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि ये तमाम ख़बरें अभी तक सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब या वहाँ के मीडिया की जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई। अगर आप में से इस बारे में कोई ताज़ा खबर रखते हों तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुफ़ार की आंखों में इस्लाम हमेशा कांटे की तरह चुभता रहा है। यही वजह है कि आए रोज़ इस्लाम की निशानियों को गलत साबित करने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं। इसी हवाले से जब गोरे साइंसदानों तक ये हकीकत पहुंची कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगह पर एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसका पानी दुनिया के तमाम पानियों से अफजल है, तो वो इसकी हकीकत को गलत साबित करने के लिए बैतुल्लाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने कई रोज़ तक आब ज़मज़म पर तजुर्बात किए, लेकिन वो अपने मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके और आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई इस पाक पानी में ऐसा कुछ ज़रूर है जो इसे दूसरे तमाम पानियों से अफजल बनाता है। इसके अलावा जापान के मशहूर साइंटिस्ट ने भी आब ज़मज़म पर कई रिसर्चेस की और फिर उन्होंने इंकिशाफ किया कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से आब ज़मज़म पर मुतअद्दिद तहकीकात की गई और ये नतीजा अखज़ किया गया कि आब ज़मज़म के ख़वास तब्दील करना मुमकिन ही नहीं है और आम पानी के हज़ारों कतरों में आब ज़मज़म का एक ही कतरा मिलाने से इस पानी को भी आब ज़मज़म बना देता है। जापान के साइंसदान डॉक्टर मुसारो इमोतो ने अपने एक लेक्चर में इंकिशाफ किया है कि जापान में अरब बाशिंदे से मिलने वाले आब ज़मज़म पर मैंने कई तहकीकात की, जिससे नतीजा निकला कि आब ज़मज़म का एक कतरा वो इनफरादियत रखता है जो कि किसी और पानी में नहीं है। इसने मज़ीद कहा कि कुर्रा अर्ज़ के किसी भी हिस्से का पानी ज़मज़म से मुशाबहत नहीं रखता, बल्कि आब ज़मज़म के ख़वास को किसी सूरत तब्दील करना मुमकिन नहीं। इसने अपने लेक्चर में कहा कि आब ज़मज़म पीने और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने से इसमें ख़ास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि आम पानी से बिजली का करंट आसानी से गुजर जाता है, लेकिन आब ज़मज़म से करंट कभी नहीं गुजर सकता। नाज़रीन, इन तमाम बातों के बाद अगर आब ज़मज़म को अल्लाह का तोहफ़ा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जबकि इसके फ़वाइद मजहबी और साइंसी दोनों एतबार से इतने ज़्यादा हैं कि अक़ल दंग रह जाती है। एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर नेट फेफर के मुताबिक, जो कि म्यूनिख के एक सबसे बड़े मेडिकल सेंटर के हेड हैं, इनके मुताबिक ज़मज़म के पानी में हैरत अंगेज़ क़ुव्वत है कि वो जिस्म के खुलियों में मौजूद एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है और ये पानी हर किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया से पाक होता है। इसका कहना है कि सिवाय ज़मज़म के दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं जो कि जरासीम और बैक्टीरिया से पाक हो। दुनिया भर के साइंसदान ये तहकीक कर चुके हैं, लेकिन आब ज़मज़म में कोई ऐसा ज़र्रा नहीं पाया जाता जो कि किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो। यानी ये पानी सिर्फ़ और सिर्फ एक मौजज़ा है जो कि हमारे लिए अल्लाह का इनाम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।